أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، گزشتہ کل ہم نے حروف مستعلیہ کا بیان پڑھا تھا اور کلمہ توحید پڑھا تھا اور وضو کے درمیان کی دعا پڑھی تھی. آج پھر سے ہم دیکھتے ہیں آگے. چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گناہ کا بیان، اس کے بعد پور اور باریک کا بیان. پور اور باریک میں بہت سارے سبق ہیں. اس میں پہلا سبق حروف مستعلیہ. ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ خصا زغتن قیز. تو حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ ہمیشہ پور پڑھے جائیں گے جن کا مجموعہ خصا زغتن قیز ہیں. ان کے علاوہ حروف مستفیلہ 22 ہیں. وہ تو بتا دیے میں نے آپ کو کہ ٹوٹل حروف 29 ہے، 29. اس میں سے 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ پور پڑھے جائیں گے، اور باقی کے 22 حروف مستفیلہ بولتے ہیں اس کو، جو باریک پڑھے جائیں گے، مگر الف، اللہ کا لام اور را کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حروف مستعلیہ کی مثالیں، اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں. جہاں کہیں بھی آئے، پہلے آئے، بیچ میں آئے، آخر میں آئے، وہ پور یعنی منہ بڑھ کر ہی پڑھے جائیں گے. اس کی مثالیں دیکھو. خلق، خلق، خا زبر خا، لام زبر ل، خل، قاف زبر ق، خلق، خلق. یحض، یا زبر یا، حا ضاد پیش حض، یحض ضاد پیش ضو، یحض، یحض، یحض. یقطع، یقطع. دیکھو دو حروف مستعلیہ قاف اور طا. یقطع، یقطع. یہ قاف ہے، وہ اس سے پہلے بھی اس کو پڑھے تھے ہم نے قلقلہ کے بیان میں. قاف توبہ جیم دال جب ان کے اوپر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی. جیسے یقطع، یقطع. قاف کو پور بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. یقطع، یا قاف زبر یق، طا زبر طا، یقطع، عین پیش ہو، یقطع، یقطع. یفصل، یفصل. یا فا زبر یف، صاد زیر صی، یفصی. لام پیش لو، یفصل، یفصل. غلن، غلن. غلام زیر غل، لام دو زبر لن، غلن، غلن. مغرب، مغرب، مغرب. میم غین زبر مغ، مغ، غین کو منہ بڑھ کر. رابا زیر رب، رب. دیکھو با حروف قلقلہ میں سے، تو پڑھتے وقت باقی آواز لوٹے گی. مغرب، مغرب. یخطف، یخطف. یا خا زبر یخ، طا زبر طا، یخطا، فا پیش فو، یخطف، یخطف، یخطف. ان مثالوں کو، ان ایگزامپل کو ہجے کر کے آپ کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے پھر رواں اور ہجے دونوں طریقے سے. تو حروف مستعلیہ 7 ہے: خصا زغتن قز، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ ہمیشہ پور پڑھے جائیں گے. ان کے علاوہ حروف مستفیلہ جو 22 ہیں یہ باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر اس میں سے 3 یعنی الف، اللہ کا لام اور را کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے. تو حروف مستعلیہ کی مثالیں: خلق، یحض، یقطع، یفصل. غلن، مغرب، یخطف. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ہمارا پور اور باریک کا پہلا سبق، حروف مستعلیہ کا بیان. اس کے بعد سورۃ الفیل ہم نے پوری پڑھ لی تھی، اس کو آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا. اس کو سنانا ہے اور پھر اس کو نماز میں پڑھنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے حفظ سورہ.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے شروع کی تھی سورہ قریش. ٹھیک ہے, آج پھر سے اس کی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی, پھر دوسری آیت دیکھتے ہیں. چلو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش, لإيلاف قریش, لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, إيلافهم, إيلافهم. دیکھو حمزہ کے نیچے کھڑا زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے, اس لیے کھڑا زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے, دونوں کو ایک ایک الف کے برابر. ایلافہم, بہت سارے بچے ایلافہم پڑھتے ہیں, ایلافہم یعنی حمزہ کے نیچے زیر نہیں, کھڑا زیر ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء, رحلۃ الشتاء والصیف, والصیف, آیا صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پور پڑھیں گے. والصیف, پھر سے دیکھو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یہاں زیادہ کھینچنا ہے. لإیلاف قریش, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بس یہ ایک آیت آپ کو یاد کرنا ہے, دھیان سے پہلے سنو کس طریقے سے پڑھا ہے, اسی طریقے سے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے, اور 5 مرتبہ 10 مرتبہ ریپیٹ کریں گے, انشاءاللہ صحیح بھی ہوگی اور یاد بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر ہے کلمہ توحید, ہم بہت دنوں سے پڑھ رہے ہیں, آج اس کا ترجمہ پڑھیں گے. کلمہ توحید چوتھا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس میں سے بہت سارا ترجمہ آپ کا ہو گیا, جیسے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ, یہ اذان کے وقت کی دعا میں اس کا ترجمہ ہو گیا. وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. اب ہم اسی میں دیکھ کے ترجمہ ہم لوگ دیکھتے. لہ الملک, ملک یعنی بادشاہت, اسی کے لیے, لہو اسی کے لیے بادشاہت ہے. حمد ہم نے پڑھا ہے بہت سارے ترجمے میں. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. لَهُ الْمُلْكُ, اسی کے لیے بادشاہت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں, تمام تعریفیں ہیں. یحیی, وہی زندہ کرتا ہے, وہ زندہ کرتا ہے. وَیُمِیتُ, اور وہی موت دیتا ہے. وہی زندہ کرتا ہے یحیی, اور وہی موت دیتا ہے. بیدہ الخیر, خیر یعنی بھلائی. بیدہ اسی کے ہاتھ میں, اللہ ہی کے قبضے میں, اور اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے, اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. پھر سے دیکھ لیجئے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے, اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بہت ہی آسان ترجمہ ہے. تو پہلا, دوسرا, تیسرا اور چوتھا کلمہ, 4 کلمے ہمارے ہو گئے. پہلا کلمہ کلمہ طیبہ, دوسرا کلمہ کلمہ شہادت, تیسرا کلمہ کلمہ تمجید, اور چوتھا کلمہ کلمہ توحید. یہ ہمارا ہو گیا.
اب وضو سے پہلے کی دعا ہم نے پڑھ لی، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں۔ وضو کے درمیان کی دعا بہت ہی آسان ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 ٹکڑوں میں اس کو پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ پھر سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یاد کر کے سنانا ہے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور آئندہ کل پھر اسلامی معلومات کا دوسرا سبق بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔